بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے آپ کے اخلاق حسنہ کا ایک اور عظیم الشان واقعہ سماعت فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ زید بن ثانہ جو یہود کا بڑا جید عالم تھا، اس نے بتایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی جتنی علامتیں ہماری کتابوں میں بیان کی گئی ہیں، میں نے ان سب کا مشاہدہ کر لیا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بتمام ہا پائی جاتی ہیں، مگر دو علامتیں ایسی تھیں جن کے بارے میں نے ابھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش نہیں کی تھی۔ وہ دو باتیں یہ تھیں، ان کا حلم، بردباری اور تحمل ہمیشہ ان پر غالب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جہالت اور حماقت کا جتنا بھی مظاہرہ کیا جائے، ان کے ساتھ جیسا بھی جاہلانہ سلوک دوسرا شخص کرے، اتنا ہی ان کے حلم میں، ان کے طبیعت کے ٹھہراؤ میں اضافہ ہوگا۔ کہتے ہیں ان دو صفات کو حضور میں مشاہدہ کرنے کے لیے میں نے ایک طریقہ اختیار کیا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجوریں خریدی اور ان کی قیمت نقد ادا کر دی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں میرے حوالے کرنے کی ایک تاریخ مقرر فرمائی۔ ابھی اس میعاد کو 2 دن باقی تھے کہ میں آ گیا اور کھجوروں کا مطالبہ کرنے لگا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص اور چادر کو زور سے پکڑ لیا اور بڑا غضبناک چہرہ بنا کر آپ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر کہا، تم میرا حق ادا نہیں کرو گے؟ اے عبد المطلب کی اولاد، بخدا تم بہت ٹال مٹول کرنے والے ہو، مجھے تمہاری اس عادت کا پہلے بھی تجربہ ہے۔ اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے۔ انہوں نے جب زید بن ثانہ کی یہ گستاخانہ گفتگو سنی تو اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے دشمن، تم یہ بکواس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میری موجودگی میں کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی اس گفتگو کو بڑے سکون اور تحمل کے ساتھ سماعت فرماتے رہے اور مسکراتے رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، جو بات تو نے اسے کہی ہے، ہمیں تو اس سے بہتر بات کی توقع تھی۔ تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے کہتے کہ میں حسن و خوبی سے اس کی کھجوریں اس کے حوالے کر دوں، اور اسے کہتے کہ وہ اپنے حق کا مطالبہ احسن انداز سے کرے۔ اے عمر، جاؤ اور اس کا حق کھجوریں اس کے حوالے کر دو، اور جتنا اس کا حق ہے اس سے 20 سا زائد کھجوریں اس کو دینا، تاکہ تو نے اسے جو خوف زدہ کیا ہے اس کا بدلہ ہو جائے اور اس کی دل جوئی ہو جائے۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنے ہمراہ لے گئے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے میری کھجوریں بھی میرے حوالے کر دیں اور 20 سا اس سے زیادہ بھی مجھے دے دیے۔ اس وقت میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جتنی علامات ہماری کتب میں مذکور تھیں، ایک ایک کر کے ان سب کا مشاہدہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کر لیا تھا، مگر 2 چیزیں باقی تھیں جن سے میں نے ابھی تک حضور کو آزمایا نہیں تھا۔ اب میں نے ان دونوں کو بھی آزما لیا ہے۔ اے عمر، آج میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اس بات پر راضی ہو گیا کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق کہ جس کی بدولت کس طرح دشمنان اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے گئے۔ اپنا اپنے اہل و عیال کا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔